بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرہ وحی کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس ضمن میں فرمایا کہ ایک دفعہ میں کلی جگہ چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ جب سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی بچھائے ہوئے جلوہ نما ہے۔ جو ہی میں نے اس کو اس عظمت اور شان و شوکت سے عجیب حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا، مجھ پر حالت رعب طاری ہوئی اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر وہاں سے واپس ہوا تو اہل بیت سے کہا، میرے اوپر چادر ڈالو۔ انہوں نے چادر ڈالی اور میری طبیعت سنبھلی تو اللہ رب العزت نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ان دونوں روایات کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ محبوب خدا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں ایک اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی۔ اتفاقاً وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیک کی آواز سنی۔ فرمایا، میں نے اس کو کسی جن کی غیر متوقع آواز خیال کیا اور تیزی سے گھر کی طرف آ نکلا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، آپ کے لیے بشارت ہو، کیونکہ کلمہ سلام خیر و عافیت کا پیام ہے۔ فرمایا، میں پھر ایک دفعہ نکلا تو یوں معلوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سورج پر تشریف فرما ہے۔ ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر ہول اور دہشت کا احساس ہوا۔ تیزی سے غار کی طرف چلنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے غار کے دروازہ پر موجود ہے۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی، حتیٰ کہ وحشت اور الفت میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے ایک جگہ میرے ساتھ ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں مقام وعدہ پر پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ جب انہوں نے دیر لگائی تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ ناگاہ دیکھتا ہوں تو حضور حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سامنے موجود ہے اور سارے افق کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے، مجھے سیدھا گدی کے بل سلا کر میرے سینے کو دل کے اوپر سے چھک کر کے اسے باہر نکالا اور پھر چیر کر اس میں جو کچھ نکالنا تھا وہ نکالا۔ پھر اسے سونے کے تشت میں رکھ کر مائع زمزم کے ساتھ دھویا۔ بعد ازاں اپنی جگہ رکھ کر اس کو درست کر دیا اور سینہ اقدس کو بھی۔ پھر میری پیٹھ پر مہر نبوت لگائی۔ بعد ازاں مجھ سے کہا، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کریم کے مقدس نام کو وسیلہ و اعانت سے پڑھیے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جس درخت یا پتھر کے سامنے آیا، ہر ایک نے مجھے السلام علیک یا رسول اللہ کا پیارا سلام پیش کیا۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ عبید بن عمیر سے سوال کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی نزول وحی کیسے ہوئی؟ حتیٰ کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہونے لگے تو انہوں نے کہا، حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے اور عبادت اعتکاف قریش میں دور جاہلیت میں بھی مروج تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو جو شخص بھی مساکین میں سے وہاں حاضر ہوتا آپ اس کو کھانا کھلاتے۔ جب اعتکاف سے فارغ ہو جاتے تو گھر جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 مرتبہ یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا اس قدر طواف فرماتے، پھر دولت خدہ پر تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا
اور اعلان نبوت و رسالت کا سال آیا اور یہ ماہ رمضان تھا۔ اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کے اہل بیت بھی آپ کے ہمراہ تھے، حتیٰ کہ وہ مبارک اور پاکیزہ رات آ پہنچی جس میں آپ کو کرامت نبوت سے مکرم و معظم فرمایا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ فخر عالم و عالمیان علیہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا تھا جس کے اندر کچھ مرقوم و مکتوب تھا، تو انہوں نے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ انہوں نے مجھے سینہ سے لگا کر اس زور سے دبایا کہ مجھے اپنی موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا اور 3 مرتبہ اس طرح کیا۔ پھر کہا آپ پڑھے، تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ اور میں اس اندیشہ کے تحت یہ کہہ رہا تھا کہ پھر نہ کہیں مجھے گلے لگا کر دبائیں، تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔